آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو موضوع تھا اس کے حوالے سے کافی ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ میں کچھ چیزیں غور و فکر کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں گا جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے گزشتہ جو باتیں کی گئی ہیں اس کا ایک خلاصہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جس کا بنیادی مدعا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول نہیں تھے، اس کے مختلف حیثیتیں تھیں، اور فقہائے کرام کے درمیان جب اختلاف کے اسباب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں اکثر مختلف الحدیث کی جو کتابیں ہیں یا اسباب و اختلاف الفقہاء کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ بات بہت کم ملتی ہے کہ حضور کی اس حیثیت کا تعین بھی فقہی اختلاف کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا تو وہ اس کا مالک ہے، تو کچھ فقہا کا خیال یہ ہے کہ یہ حضور نے ایک جنرل حکم بتایا ہے، جو بھی اس کو زندہ کرے گا وہ اسی کا مالک ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حضور نے بطور امام اور بطور قاضی کہا ہے، اس سے جب تک قاضی سے اجازت نہ لی جائے تو کوئی بھی آدمی احیاء مواد کے ذریعے زمین کا مالک نہیں بنتا۔ تو یہ بھی فقہاء کے درمیان اختلاف کا ایک بہت بڑا یعنی تعیین جو ہے حضور کی حیثیت کا یہ بھی ایک سبب بنتا ہے، اور یہ چیز سب سے فقہائے کرام کے ہاں ان قدیم فقہا کے ہاں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن سب سے پہلے جنہوں نے اس کا ذکر کیا ابن قتیبہ نے اپنی کتاب میں اختلاف الحدیث کے جو اسباب ذکر کیے انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد عز الدین ابن عبد السلام نے اس کا ذکر کیا، پھر ان کے شاگرد جو ہے علامہ قرافی، وہ سب سے پہلے انہوں نے اس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا۔ ان کی 3 کتابیں ہیں، الفروق ہیں، الاحکام ہے، اس کے علاوہ ذخیرہ ہے، ان تمام کتابوں میں ان کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بعد میں آنے والے علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور پھر معاصرین کے ہاں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک بنیادی غلطی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ آپ اس سے شاید اتفاق کریں کہ مصر کی جو سرزمین ہے ذہنی زرخیزی کی وجہ سے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں سب سے پہلے پنپتی ہیں، تو وہاں سے تصرفات کے اس تعین میں کچھ چیزیں ایسی شامل کی گئیں جس کو ایز اٹ از ہمارے لیے لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا، جیسے مقاصد شریعت ہے۔ اب مقاصد شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اسی طرح قرآنی آیات سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن جس طرح قرآن مجید کی ایک خاصیت ہے کہ بہت زیادہ جنرل ہونے کی وجہ سے اس میں یہدی بھی کثیرن کی کا وہ بھی ہے، خاصیت بھی ہے، یضل بھی کثیرن کی خاصیت بھی ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ جنرل ہو اور جتنی زیادہ قواعد کی شکل میں ہو اس کو کسی بھی جانب موڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مقاصد شریعت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جس طرح دین کی حفاظت کی بنیاد بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اس کو غلط استعمال بھی کیا ہے، اور جیسے انگلینڈ کے ایک صاحب کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ جو بدکاری کی حرمت تھی وہ نسب کے اختلاط کی وجہ سے شریعت نے اس پر پابندی لگائی تھی۔ اب آج کل چونکہ نسب کا اختلاط نہیں ہے تو اس کی کچھ راہیں کھولنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جب مقاصد شریعت کو بھی اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مختلف حیثیتوں کا تعین ہے اس کو کیسے غلط رنگ دیا جاتا ہے، اس کو غلط رنگ اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ جب ہم مختلف حیثیتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس میں ایک حیثیت ذکر کرتے ہیں کہ وہ انسان تھے۔ اچھا، اب ساتھ میں یہ نہیں کہتے کہ وہ انسان تھے، لیکن انسانوں میں بھی ایک اعلیٰ شناخت رکھتے تھے، وہ رسول بھی تھے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بشر ہونے کی حیثیت سے جو تصرفات ہیں وہ ایسے ہیں جیسے باقی بشر ہیں۔ باقی انسانوں نے جس طرح سے کپڑے پہنے حضور نے بھی اسی طرح سے کپڑے پہنے، جس طرح باقی انسان جس طرح سے اٹھتے بیٹھتے تھے حضور بھی اسی طرح سے بیٹھتے اٹھتے تھے۔ اب یہ بات اگر ہم اسی طرح سے لے لیں تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم رسالت کو الگ نہیں کر سکتے، ورنہ جو صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہا نہیں کھا سکتا۔ حضور نے کہا کہ آپ کبھی نہیں کھا سکیں گے، ساری زندگی پر وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے، اس لیے کہ ان کے جواب میں ایک طرح سے تکبر تھا۔ تو اب بہت سارے معاصر علماء نے یہ مثال میں ذکر کیا، جیسے حضور کے کھانے کا انداز تھا، جیسے حضور کے اٹھنے کا انداز تھا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سجدے سے اٹھنے اور بیٹھنے کا انداز بھی بشر کے مطابق تھا، حالانکہ اس کو ہم نہیں لے سکتے۔ اگر آپ اس کو لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کا جو پورا سٹرکچر ہے، حضور کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اتحیات، کیسے قعدے میں بیٹھتے تھے، کیسے سلام پھیرتے تھے، ان ساری چیزوں کو پھر علی الاطلاق وہ بشریت کے اس میں پہلو، اس تناظر میں لا کر اس میں سے وہ جو رسالت کا پہلو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ دوسری جو بنیادی غلطی ان سے ہوتی ہے جب وہ رسالت کی بات کرتے ہیں یا امامت کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ایک ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اور ریاست کے سربراہ کے طور پہ انہوں نے بہت سارے فیصلے دیے ہیں،
اس لیے وہ چیزیں ہمارے لیے تشریعی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ تصرفات کی دو حیثیت ہیں، ایک تصرفات تشریعہ عامہ ہیں جو حضور نے بطور رسول بتلائی ہیں، ایک خاصہ ہیں جو حضور نے بطور امام بتائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں، جو ریاست کے سربراہان ہیں، ان کے پاس بھی بہت سارے پاورز ہم اس کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، اور تقیید المباح کا دائرہ اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ وہ پھر شادیوں پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں، بچپن میں شادی کی گئی جو شادی ہے اس کو کرمنل ایکشن بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے اس پہ پابندی لگائی جائے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ آج کل ایک اور ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ کیا مرد اور عورت کی جو پراپرٹی ہے اس کو بھی پھر سیاسی فیصلوں کے تحت لا کے اس کو بھی جواز دیا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ یہ راہ یعنی ایبسولوٹلی کھول لیتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، اور ہمارے اس طرح کے معاصر فقہا کے ہاں اس کا ذکر ملتا بھی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، اچھا اس کو بھی کچھ لوگوں نے بنیاد بنا کے، خاص طور پہ مصر کے جو علامہ شلتوت کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کے بعد دیگر بھی بہت سارے حضرات آئے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کے یعنی اس میں اتنا توسع کر دیا ہے کہ جو دنیاوی امور ہے، چاہے اس کا تعلق حکومت سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے درون خانہ چیزوں سے ہو، اس کو امور دنیا کے اندر لا کر رسالت کے اس جورسڈکشن سے گویا عملی طور پہ نکال ہی دیا ہے کہ یہ چونکہ امور دنیا ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں وہ اسی خاص مصلحت کے مطابق تھی، اب آج کل کے لیے وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ لیکن حضور جہاں پہ ریاست کے سربراہ تھے تو ریاست کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رسول تھے، اور اس کو آپ بالکل ہرگز الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور نے ریاست کے سربراہ کے طور پہ جو فیصلے کیے اور اس کے بعد اس کے خلاف کوئی وہ حکم نازل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وحی کی حیثیت مل گئی۔ اسی لیے فقہا اور اصولین یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو باتیں اپنی اجتہاد کے ذریعے بھی بتلائی ہیں، تو اجتہاد میں امکان خطا ہے، اور بہت سارے مسائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ یہاں پہ اس کے بجائے دوسرا مناسب تھا، یعنی بدر کے قیدیوں میں بتایا گیا کہ فدیہ لینے کے بجائے قتل کا فیصلہ مناسب تھا۔ اسی طرح منافقین پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو حکم وارد ہوا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں جو اجتہاد حضور نے کیا جاہلیت کے اس حکم کو دیکھتے ہوئے، اس کے خلاف وحی نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل تھے، لیکن جہاں پہ وحی نازل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے اجتہاد کو بھی وحی کا درجہ مل گیا۔ اس لیے حضور نے جو سیاسی فیصلے کیے ہیں اس کے خلاف بھی جب وحی نہیں ہوئی تو اس کو سیاست کے ساتھ ساتھ ایک رسالت کا منصب بھی عطا ہو گیا، اور اب وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ امور دنیا کا مطلب جو چیزیں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کی وہ بھی ہیں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ وسیع تناظر میں، جیسے بہت ساری کتابوں میں ہے، جن کتاب کا ہم نے ترجمہ کیا ہے اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ریاست کے سربراہ کے طور پہ جو حضور نے بہت سارے جو جنگی فیصلے تھے، اس کے علاوہ حضور نے کسی کو اگر کسی جگہ کا امیر بنایا، کسی کو گورنر بنایا، جو باقی فیصلے ہیں ان سارے فیصلوں کو پھر ہم جو ہے اگر اس تناظر میں دیکھیں تو اس سے رسالت اور تشریحی حیثیت کو اگر آپ نکال دیتے ہیں تو اس کے نتائج ایسے آگے مرتب ہوتے ہیں کہ جس کا پھر ضد بہت زیادہ جگہوں پہ پڑتی ہے۔ بہرحال یعنی تصرف سربراہ ریاست کے حیثیت سے حضور کے ہیں بھی، اور اس کی بنیاد پہ بہت سارے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے کچھ قرائن بھی ہوتے ہیں جس کا ڈاکٹر احسان صاحب نے ذکر بھی کیا، جیسے اس میں یہ بھی ہے کہ حضور کے وہ فیصلے جو مصلحت پر مبنی تھے وہ سربراہ ریاست کی حیثیت سے تھے۔ اسی طرح حضور نے اگر خود کوئی کام نہیں کیا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ یہ کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی وقتی مصلحت کو مد نظر رکھا گیا۔ جیسے حضور کے سامنے جب ایک صاحب لائے گئے جنہوں نے خودکشی کی تھی، تو حضور نے خود ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، لیکن صحابہ کرام کو کہا کہ آپ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اسی طرح ایک اور آدمی جس کے اوپر قرضہ تھا، حضور نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام سے کہا کہ صلوا علی صاحبکم۔ اسی طریقے سے اگر کسی حضور کی کسی ایکشن کو جنرل ماننے سے کتاب اللہ کے اوپر کوئی زیادتی لازم آتی ہو تو وہاں پر بھی احناف اس کو بطور مصلحت یا بطور امام تصرف پر محمول کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو علم ہوگا کہ جو زنا کی سزا ہے اس میں جو 1 سال کی جلاوطنی ہے، تو اس میں احناف یہی کہتے ہیں کہ حضور کا ایک سیاسی فیصلہ تھا جو کہ اس وقت مصلحت کی بنیاد پہ تھا، اور بعد میں مصلحت چینج بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے حضرت عمر نے ایک صاحب کو جلاوطن کیا تو وہ جا کے روم گیا اور نصرانی ہو گیا، تو انہوں نے واپس آ کے حضرت عمر نے فرمایا کہ کفا بالتغریب فتنۃ، اور کہا کہ میں اس کے بعد کسی کو جلاوطن نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احناف کے ہاں چونکہ جو زنا کی آیت ہے، اگر آپ اس کو ایک
تشریعی حیثیت دے دیں تو اس کی وجہ سے اس پر اضافہ لازم آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور کا ایک وقتی فیصلہ تھا۔ اسی طرح جنگ کے موقع پہ حضور نے ایک فیصلہ دیا کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جس نے کسی آدمی کو قتل کیا تو اس کے مقتول کے اوپر جو بھی ساز و سامان تھا وہ قاتل کو ملے گا۔ اب اس کے بارے میں احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ حضور نے بطور امام کہا ہے اور یہ عمومی حکم نہیں ہے، اس سے جو سلب ہوگا وہ غنیمت کا حصہ ہوگا، انلیس کہ جو آرمی کا سربراہ ہے یا جو ریاست کا سربراہ ہے وہ یہ فیصلہ سنا دیں، جبکہ امام شافعی کا اس سے اختلاف ہے۔ تو علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے یہ بات کی کہاں پر ہے۔ یہ مسجد نبوی میں ممبر پہ حضور نے یہ بات نہیں کی ہے، نہ صحابہ کرام کو جو باقی شریعت کے احکام سمجھانے تھے وہاں پہ کی، بلکہ یہ حضور نے غزوہ حنین میں ایک خاص موقع پر کی ہے۔ اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا کہ یہ حضور نے ایک سیاسی فیصلہ صادر فرمایا جو کہ ایک خاص وقت سے متعلق تھا، اور اس کے بعد اگر کوئی سیاسی مصلحت چینج ہو تو یہ فیصلہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے، اور جو ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو فقہائے کرام کے ہاں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے پر قرائن کو بھی وہ مد نظر رکھتے ہیں، اور اس باب میں ہمیں دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک ہے نسخ۔ نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم تھا جو منسوخ ہو گیا، جس کے بعد دوبارہ سے اس کے آنے کا امکان نہیں ہے، جیسے کہ کھانے کے بعد وضو کرنے کا جو حکم ہے کہ اگر کوئی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی جائے تو اس کے بعد وضو ہے، منسوخ ہے۔ ایک خاص مصلحت کے وقت اگر کوئی حکم دیا گیا تھا، وہ مصلحت جب تبدیل ہو جائے تو حکم واپس لیا گیا، جب وہ مصلحت واپس آ جائے تو حکم لایا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک مثال کا ذکر کیا گیا کہ حضور نے 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، اور وہ حکم بعد میں اٹھا لیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب محصور تھے اس وقت دوبارہ سے یہ پابندی لگائی گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ آپ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اب علامہ طحاوی نے مشکل الآثار میں اس کی یہی تطبیق کی ہے کہ یہ ایک خاص فیصلہ حضور نے سیاسی مصلحت کی بنیاد پہ دیا تھا، یہ حکم منسوخ نہیں ہوا تھا بلکہ اس کا تعلق مصلحت سے تھا۔ بعد میں جب مصلحت تبدیل ہو گئی، حکم تبدیل ہو گیا، دوبارہ اسی مصلحت کے آنے کی وجہ سے وہ حکم دوبارہ دیا گیا۔ تو اس لیے یہ اسی بنیاد پہ خلفائے راشدین کو جو اختیار دیا گیا ہے، سنت الخلفاء الراشدین کہا گیا ہے، تو اس حدیث کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر کے پاس کوئی تشریعی حیثیت تھی یا حضرت ابوبکر کے پاس کوئی تشریعی حیثیت تھی۔ تو سنت الخلفاء الراشدین کو اپنانے کا جو کہا گیا ہے، اس سے مراد حضور کے وہ سیاسی فیصلے تھے کہ جس میں حضور نے مصلحت کو مد نظر رکھ کے کوئی فیصلہ کیا۔ حضور کے بعد کوئی بھی خلیفہ راشد، چاہے وہ خلفائے اربعہ ہوں، چاہے اس کے بعد کوئی اور خلیفہ راشد ہو، وہ اگر اسی طرح کوئی سیاسی فیصلہ کرے گا جو کہ قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہوگا تو اس کو بھی عضوا علیہا بالنواجذ کہا گیا ہے۔ ورنہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کے پاس کوئی ایسی تشریعی اختیار تھا جو کہ باقی صحابہ کرام کے پاس یا باقی خلفاء کے پاس نہیں تھا، اور اس کی محدثین نے اس تصریح کی ہے کہ یہ تشریعی حیثیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو تشریعی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں جو حضرت عمر کا ایک فیصلہ تھا اس کو بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں جب کوئی آدمی آتا اور وہ یہ کہتا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کے الفاظ کہے ہیں، اور میں نے یہ کہا ہے کہ تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ اب جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پہلی طلاق ہے، دوسری ہے، تیسری ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ تاکید کے لیے ایک لفظ 3 دفعہ کہتا ہے، جیسے آپ کسی بندے کو غصہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نکل کے واپس آ جائیں، پھر نکل جائیں، پھر آ جائیں، بلکہ تاکید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی صاحب آ کے کہتے کہ جی میں نے یہ تاکید کے لیے کہا ہے، میری مراد 3 دفعہ طلاق دینا نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو تسلیم کر لیتے تھے، اس لیے کہ سچ غالب تھا اور یہ واقعات کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں آ کے انہوں نے کہا کہ اب 3 کو ہم 3 شمار کریں گے، تو کیا حضرت عمر کے پاس کوئی لیجسلیٹو پاور تھی؟ جواب ہے کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ واقعات زیادہ ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اب ہم الفاظ کے ظاہر کو دیکھیں گے، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی مراد کیا تھی کہ اس نے تاکید کے لیے الفاظ کہیں گے، اب ہم ظاہر کو دیکھیں گے کہ اس نے 3 دفعہ الفاظ کہے ہیں اور طلاق ہے ہی 3 دفعہ، تو ہم اس کو 3 دفعہ ہی لیں گے، اور ہم اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اس کی مراد تاکید کی تھی اور تاسیس کی نہیں تھی۔ تو یہ بھی اسی تناظر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا۔ اسی لیے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی آدمی عربی زبان جانتا ہو، تاکید بھی جانتا ہو، تاسیس بھی جانتا ہو، اور وہ پہلے سے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ الفاظ 3 دفعہ اسی طرح سے استعمال کرے، اور کوئی مفتی کے پاس آئے تو مفتی چونکہ قاضی کے مطابق، قضا کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا، دیانت کے مطابق فیصلہ دیتا ہے، تو وہ اس کو 1 طلاق کے وقوع کا فیصلہ دے گا۔
تو اس چیز کو سمجھنے سے بہت سارے وہ احکام اور ان چیزوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جس کی فقہی تعویل جو ہے اس میں بہت سارے اقوال ہوتے ہیں اور اس میں مسائل پیش آتے ہیں۔ تو جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ جب ہم تصرفات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں اس چیز کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ حضور کے جب تصرفات بطور بشر تھے تو بشر کے ساتھ ساتھ رسالت کو آپ ہرگز الگ نہیں کر سکتے۔ جو حضور کے تصرفات بطور مشورہ تھے، مشورے میں بھی رسالت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے تو پوچھا اور حضور نے کہا کہ یہ مشورہ ہے، تو حضور نے اختیار دیا کہ آپ نہ مانیں، لیکن فاطمہ بنت قیس نے بھی مشورہ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا حضور سے کہ میرے پاس 3 پیغام نکاح آئے ہیں، ایک ابو جہم ہے، ایک حضرت معاویہ ہے اور ایک جو ہے ایک اور صاحب تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو جہم جو ہے وہ تو اس کی لاٹھی تو ہر وقت اس کے کندھے پہ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ تو شادی نہ کریں۔ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تو اتنا فقیر ہے کہ وہ آپ کو کہاں سے جو ہے نا نفقہ دے گا۔ تو حضور نے پھر مشورہ دیا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کریں۔ ان کو یہ مشورہ بڑا عجیب لگا کہ اسامہ بن زید ان کے والد جو تھے حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن انہوں نے مشورہ تسلیم کیا، اور یہاں تک کہ بعد میں وہ فرماتی ہیں کہ اغتبت بھی، کہ ہمارا جوڑا اتنا کامیاب ثابت ہوا کہ لوگ ہمارے جوڑے کے اوپر رشک کرتے تھے کہ اتنا زیادہ خوبصورت جوڑا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایک ایسا مشورہ تھا جیسے میں کسی کو مشورہ دیتا ہوں، بلکہ یہ حضور کا مشورہ تھا اور اس کے اندر یہ خیر کا پہلو بہت زیادہ غالب ہوتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے تو کہا تو مغیث سے، یعنی جو سابقہ تعلق تھا اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ رہنا مشکل تھا، تو یہ چیز یعنی اس کو الگ نہیں کر سکتے کہ مشورے کے اندر پھر رسالت کی اس حیثیت کو آپ الگ کر دیں، اس کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم سیاسی تصرف کی بات کرتے ہیں تو اس میں رسالت کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ اگر ہم فقی مسائل کو دیکھیں تو فقی مسائل میں، تاکہ یہ بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے، احیاء مواد کی مثال میں نے ذکر کی، اسی طریقے سے سلب کی مثال ذکر کی کہ جو مقتول کے ساز و سامان کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے جس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ہند آئی فتح مکہ کے موقع پر، اور فرمایا کہ جی جو ابو سفیان ہے یہ ہے تو سردار لیکن بخل جو ہے ان کے ہاں بہت زیادہ ہے، تو اس لیے مجھے نفقہ اتنا نہیں دیتے کہ وہ میرے لیے اور میرے بال بچوں کے لیے کافی ہو جائے، تو کیا میں ان کے جیب سے کوئی چیز ان کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں آپ لے سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو حضور کا ارشاد تھا، تو یہ آیا حضور نے ایک فتویٰ دیا ہے، ایک عمومی حکم دیا ہے، یا یہ قاضی کے طور پہ یا ریاست کے سربراہ کے طور پہ دیا ہے؟ اچھا، جب ہم قاضی اور ریاست کے سربراہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات مد نظر رکھنا، خاص طور پہ طلباء کو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جتنی بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں اس کے سارا کا سارا منبع اور مرجع جو ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، وہی اتھارٹیز آگے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے حضور نے قضاء کا منصب اپنے پاس رکھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر گورنر الگ اور قاضی الگ، یہ بعد میں شروع ہوا، تو اسی طرح قاضی کے پاس جو یہ اختیار ہے یہ بھی امام سے اور خلیفہ سے ہی لیا گیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اس کو، اسی لیے قضاء کو کسی خاص جگہ کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے، وقت کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے، کیسز کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جہاں سے اتھارٹی لیتا ہے وہی اس کو اسپیسیفک اتھارٹی دیتا ہے، اگر وہ اتھارٹی اس کے پاس نہ ہو تو اس کا فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی حضور نے یہ جو فیصلہ دیا ہے، تو کچھ فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ حضور نے ایک فتویٰ دیا ہے، اس لیے جس آدمی کی چیز جس آدمی کے پاس بھی ہو، یعنی اگر کسی نے مجھ سے قرضہ لیا، نہ میرے پاس کوئی گواہ ہے، نہ کوئی اسٹامپ پیپر ہے، اور بعد میں قاضی کے پاس جانا بھی مشکل ہے، تو کسی موقع پر اگر اس کی کوئی چیز مجھے مل گئی تو میں اسے لے سکتا ہوں، تو یہ اس لیے کہ حضور نے اجازت دی ہے۔ کچھ فقہا کی رائے ہے کہ نہیں، یہ حضور نے بطور قاضی کہا ہے، اس لیے اس طرح کے مسائل میں قاضی ہی کی اجازت سے آپ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ غائب ہے، اس کا مال موجود ہے، آپ جا کے قاضی کے پاس جائیں گے، اسے بتائیں گے کہ اس آدمی نے مجھ سے پیسے لیے تھے، اب وہ موجود نہیں ہے اور میں لے نہیں سکتا، تو قاضی آپ کو اجازت دے گا، پھر آپ لے سکیں گے، جیسے کہ حضرت ہند کو اجازت دی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو آج کل اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ فقہ سے مناسبت رکھنے والوں کے لیے یہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب حضرت جمیلہ یا حضرت حبیبہ آئی حضور کے پاس اور کہا کہ جو میرے شوہر ہیں ان سے مجھے اس کے دین کے معاملے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکنی اکرہ الکفر بالاسلام، لیکن میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی، تو حضور نے ان سے کہا کہ کیا آپ طلاق چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں طلاق چاہتی ہوں۔ تو حضور نے ان کے شوہر کو ثابت ابن قیس ابن شماس کو بلایا اور ان سے پوچھا پہلے خاتون سے کہ جو باغ انہوں نے آپ کو مہر میں دیا تھا کیا آپ واپس کر دیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ باغ تو کیا، میں اس کے ساتھ مزید بھی کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں،
آپ باغ دے سکتی ہیں، اس کے ساتھ اضافی جو چیز ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے حضرت ثابت ابن قیس کو بلایا اور کہا کہ خذ الحدیقۃ وطلقھا، باغ لے لو اور ان کو طلاق دے دو۔ اب یہاں پہ اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا یہ حضور نے ایک مشورہ دیا جس کو ثابت ابن قیس نے مان لیا، یا یہ بطور قاضی ایک فیصلہ دیا اور جو ان پہ ماننا ضروری تھا۔ اب اگر یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جو آج کل جوڈیشل سپریشن ہوتی ہے، جو خلا کے معاملے میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے ایک مشورہ دیا تھا جو ثابت ابن قیس نے مان لیا، اور زیادہ تر فقہا کی رائے یہی ہے کہ ثابت ابن قیس نے اس کو مان لیا، یہ مشورہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ شوہر کو مجبور کرے کہ آپ خلا دیں۔ اگر وہ خلا دیتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں دیتا تو قاضی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جیسے نکاح باہمی ایجاب و قبول اور باہمی رضامندی سے وجود میں آنے والا کنٹریکٹ ہے، اسی طرح خلا بھی باہمی رضامندی سے وجود میں آنے والا کنٹریکٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قاضی زبردستی اس کو خلا نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، یہ حضور نے یہاں پہ فیصلہ دیا تھا اور بطور قاضی یا بطور ریاست کے سربراہ کے اس کو حکم دیا تھا کہ تم باغ واپس لے لو اور طلاق دے دو، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر بھی اگر خاتون خلا چاہتی ہو اور شوہر جو ہے دینے پر راضی نہ ہو، تو قاضی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ شوہر کو حکم دے، اور اگر وہ نہیں کرتا وہ تو پھر قاضی اس کی طرف سے جو ہے نا خلا کر دے اور وہ طلاق دے دے۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جس سے آگے مسئلے کے تفہیم پر اور اسی طریقے سے کسی فقہی رائے کو اختیار کرنے پہ یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ حضور نے یہ حکم کس حیثیت سے دیا تھا۔ تو یہ اس کے فقہی احکامات ہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اس کا جو ہے وہ حضور نے سے پوچھا گیا کہ آپ، صحابہ کرام آئے اور کہا کہ جی آپ ریٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے ریٹ کا تعین کر دیں کہ کوئی بندہ کوئی چیز اس سے زیادہ پہ نہیں بیچے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر القابض الباسط، کہ حضور اللہ تعالیٰ ہی قیمتوں کو گھٹاتے بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیں کہ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض۔ تو حضور نے یہ نہیں کیا، ریٹس کا تعین نہیں کیا۔ تو اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فیصلہ بطور رسول دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کے پاس یا ریاست کے سربراہ کے پاس ریٹس کے تعین کا اختیار نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ریٹس کا تعین نہیں کر سکتا۔ جبکہ اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ حضور نے ایک وقتی مصلحت کے طور پہ، اور اس وقت جو گرانی تھی وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول میں خلل آنے کی وجہ سے تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ تاجروں نے مصنوعی طور پہ کوئی مہنگائی کھڑی کر دی تھی، اس لیے حضور نے اس وقت موقع پہ تسعیر نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی کسی وقت ڈیمانڈ اور سپلائی میں توازن ہو اور اس کے باوجود تاجر جو ہیں وہ بہت زیادہ ریٹ پہ کوئی چیز بیچتے ہیں، تو اس میں ریاست دخل کر دے سکتی ہے اور اس کے لیے ریٹس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ایک بنیادی بات ہے کہ کیا حضور نے یہ ریاست کے سربراہ کے طور پہ یہ فیصلہ دیا ہے یا کس طور پہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے میں بات کو ختم کرنے کی جانب بڑھ رہا ہوں، میرے ابھی 7 منٹ ہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یہ جو خمس ہے جس میں حضور کا اپنا حصہ تھا، کیا یہ بطور رسول تھا یا بطور ریاست کے سربراہ کے تھا؟ تو جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ بطور رسول تھا، اس لیے حضور کے جانے کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی خلیفہ جو ہے اس میں یا کوئی ریاست کا سربراہ 5ویں حصے کے اندر ایک حصہ اپنے لیے نہیں لے سکتا، جبکہ امام شافعی کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ حضور نے بطور ریاست کے سربراہ کے رکھا تھا، اس لیے آج کل بھی ریاست کے سربراہ کا اس میں ایک حصہ ہوگا اور جس کو لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ نے نام سنا ہوگا، صفی۔ صفی کس کو کہتے ہیں؟ کہ حضور کے پاس یہ اختیار تھا کہ جب بھی مال غنیمت آ جائے تو ان کو کوئی بھی چیز پسند آ جائے تو وہ غنیمت سے، یعنی جو ان کا اپنا حصہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز لینے کا ان کے پاس اختیار تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ حضور کو ذوالفقار جو تلوار پسند آئی، حضور نے وہ لیا، وہ غنیمت میں حصہ نہیں تھا، وہ صفی یعنی حضور کا جو ایک اضافی اختیار تھا وہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام بھی صفیہ ہے اور اس کو حضور نے اختیار بھی صفی کے طور پہ کیا تھا، تو وہ غنیمت کا حصہ نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ کیا یہ حضور کا بطور رسول انہوں نے یہ تصرف یا یہ حیثیت میں تھا، یا یہ ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے تھا، اس لیے کسی بھی ریاست کے سربراہ کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو اکثر فقہائی کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کا ایک ذاتی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا، کسی ریاست کے سربراہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور فقہا اسی تناظر میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، اور فقہا کے اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ شروع میں، کہ اب اس چیز کو لے کر اتنا زیادہ بڑھایا گیا ہے کہ اس حدیث کو انتم اعلم بامور دنیاکم، اور اسی طرح حضور کے اس امامت کے اس تصور کو، کہ یہ کہا گیا ہے کہ حضور کے پاس جو اختیارات تھے وہ سارے کے سارے اختیارات جو ہیں آج کل بھی
جو ریاست کے سربراہان ہیں ان کے پاس ہیں، اور یہ حضور نے ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ وقتی مصلحت کے پیش نظر تھا، تو اب کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ دیا جا سکتا ہے، تو اس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ریاست کے سربراہ کے پاس بھی جو اختیارات ہوتے ہیں وہ بھی اس نے حضور کے دیے ہوئے ان اصول کے تناظر میں استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب جیسے جنگ ہے، تو بہت سارے حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ بھی ایک دنیوی معاملہ ہے، اور کچھ مصنفین نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا بھی ہے، اس لیے جنگ کی جو معاملات ہیں اس میں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو جنگی معاملات کو امور دنیا اس حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلحہ کون سا ہونا چاہیے، اس کا اختیار کیا ہونا چاہیے، لیکن جو باقی اس کے بعد جو حضور نے سیر کے اندر جو حضور کا طرز عمل ہے، دشمن کے ساتھ کیسا طرز عمل ہوگا، معاہدہ کیسے کنکلوڈ کیا جائے گا، اس کے ساتھ جو باقی قیدیوں کے ساتھ سلوک ہیں، یہ سارے کے سارے جو بین الاقوامی قانون ہے جو کہ ہمارے ہاں سیر ہے، تو یہ سارا بھی حضور کے اس امامت کی حیثیت سے تھا، لیکن اس امامت کی حیثیت سے بھی کیے گئے ان فیصلوں کے اندر ریاست کا اور رسالت کا یہ جو عنصر ہے یہ ایسا ایمبیڈڈ ہے کہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے، اور اگر آپ اس کو نکال لیں تو پھر حضور کو ایسا ہی ریاست کا سربراہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ جیسے باقی ریاست کے سربراہان تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو خیال رکھنا اور اس کا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے ہاں بر صغیر میں اس موضوع پہ بہت کم لکھا گیا ہے، اردو میں اس حوالے سے بہت کم لکھا گیا ہے۔ جن کتاب کا ہم نے ترجمہ کیا ہے دکتور سعد الدین کا، ان کے تصرفات الرسول بالامامہ، اس کے علاوہ اب عرب علماء کے ہاں بہت زیادہ اس کو لکھا گیا ہے، سیاست شرعیہ کی بنیاد پہ اس میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس کے علاوہ فقہا کے ہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات تھی فقہا کے ہاں، لیکن اس کو ایک الگ سے علامہ قرافی نے جب سے ذکر کیا تو اس کے بعد باقی فقہا نے پھر اس میں بہت زیادہ تفصیل کی، اور اس پہ یعنی باتیں کتابیں لکھی گئی۔ تو بہرحال اس کو کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں یہی کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر احسان صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے وہ ساری باتیں کر دی، تو جو اس کا دوسرا موقف ہے اس کو پیش کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ بہرحال آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور اس پروگرام کے آرگنائزرز کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔